من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم روئے تو از روئے گل زیبا تراست حسن تو واللہ چیز دیگر است ماہ از روئے منیرت مستنیر بدر کامل از جمالت مستعیر خوش ہمی گویم درود و ہم سلام بر محمد مصطفیٰ علی مقام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم حسنت از حسن جہاں اعلی تراست وصف تو از حد من بالا تراست جان و دل قربان حسنات کردہم ہر متاع را فدایت کردہم خوش ہمی گویم درود و ہم سلام بر محمد مصطفیٰ علی مقام
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. خاک یثرب خوشتر از مشک ختن، خاک پایت توتیائے چشم من، خویشتن را من ندانم خوش نصیب، در عدن بدیدن روی حبیب. خوش ہمی گویم درود و ہم سلام بر محمد مصطفیٰ علی مقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت. خاصاں سر جملہ خیر الامم، چون صحابے قبلہ باران در قدم، بر زمین کربلا بارید رفت، لال در ویرانہ کارید رفت. تا قیامت
ساتھ قطع استبداد کر موج خونے او چمن ایجاد کر سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود ما سوى اللہ را مسلمان بندہ نیست پیش فرعونی سرش افگندہ نیست خون او تفسیر ای اسرار کر ملت خوابی داران بیدار کر بزرگان محترم، منی عزیزیں براتاں واجہاں بزرگاں اور منی قابل احترام مات و گہاراں و چکو اولاداں، مروچگی ای مجلس میں گشمے ہفتمی مجلس کہ ماں ای مجلسانی تہا وتی اسلاف اور وتی بزرگانی شاندار ماضی آرا نہایتی محبت اور شوق گوما گوشدار کے واسطہ ای مجلسانی تہا شریک بے گئیں خدائے بزرگ و برتر مثل ہما بزرگاں میں گشم دلانی تو کا بھی محبت اور عظمت اسلام پیدا بکنتے ہیں۔ مروچی کے مجلسا یکبری برشم خدمتا ہمیں آیت مقدسہ کے میں شیار مسلسل ہفت شپاچی شم خدمتا تلاوت کے نگایا میں شیئے کم کے مختصر یک تفصیلی بیان پیش کنا تاکہ شمارا معلوم بھی کہ ای آیت تو کا خدا فرمان چی فرمائنی تھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فرمائنی تھی اللہ تعالی شریعت دلگوش بکنے منی عزیزاں پرچا کے خدا کلام نیمگا ہر چند کے شما متوجہ بیتاں آئی اثرات شم قلب سرا ظاہر بینتے ارشاد باری تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین بے شک اللہ خرید کو تگنت مومنا چی انفسهم و اموالهم آیانی جان کہ آوتی جانارا جہاد تو کا خرچ بکنا و اموالهم و آیانی مال کے آ مالارا راہ خدا خرچ بکنا اور ای دوئی چیزانی بدلہ اور عوضہ خدایا آیانا چید آتا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ خدایا اشانی عوضہ آیانا جنت داتا
عزیز محترم، یہ دراصل بیع و شراء، خرید و فروخت، چیزیں کے بتا خدا اور بندے درمیانہ یہ یک نہایت ہی مبارکی خرید و فروخت کہ اللہ میں ناقص مال اور میں ناقص جان خرید کتگا اور آئیے عوضہ مارا چس کو جنت داتی. اسی معنی ہمیشہ کہ ادنئی چیزیں چما زرتا اور اعلی چیزیں مارا داتا. ارے خود کے باید این چنی بازار را، خود کے باید این چنی بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را. چوشی مارکیٹ شمارا کجا رسی تے کہ پیک گلابی دیما شمارا پورا گلستان برسی. سنگ بھی انداز و گوہر میں ستان، سنگ بھی انداز و گوہر میں ستان، خاک زمین میں دیہو زر میں ستان. فرمائنی تھے کہ بی قیمتی سنگ بدے اور آئی عوضہ گوہر قیمتی برسی طرح، زمین خاکارہ بدے اور طرح طلا اور سور برسی. اشیاء چی شرطر سودا دگی چی در عوض فانیو خوارو حقیر، نعمت پاکیزہ ہو باقی بگیر. جان بھی فانی، مال بھی فانی، یہ دوئے فانی ہیں چیزاں نہ بدے اور اسی عوضہ ہما نعمت ترہ رسی کہ آ باقی نعمتی آئی رفنا نیستی، یعنی جنت اور آئی نعمت. عزیزان محترم، یک بدوئے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تے دروازے کے دیما چی گزگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آیت شریف ارت تلاوت کرنے گایا. اللہ کلام نورانیت پرچے شمار معلوم بھی کہ ہر جاگیا کہ قرآن تلاوت بیتے او دا خدا نور شہم کرتے. ہنچی بابرکت مجلس تھی کہ او دا اللہ نور شہم کنا، خوش قسمتانا ہما نور آچی کم میں بعض حصہ رسی کامیاب بیں اور بد نصیب محروم بیں تھے. تو اللہ کلام نورانی چمک اور روشنی ای آرابی اور ای بدوے سینے تو کشو اوشتاد حضور آرہ جست کو وقت حضور خاموش بھی تلاوت خلاص کو جست کو کہ ای کئی کلام واجہ، سبحان اللہ، واجہ ای کئی کلام حضور ارشاد فرمائیں کہ یہ اللہ کلام ہے. پدا آیا جس کو کہ واجہ گڑا ہمیں سودا کدی بھی تا کہ اللہ فرمائنی کہ من مسلمانانی جان و مال پا بہا گپتگا اور قیمتا اشانہ من جنت جس کو تا داتا، یہ سودا کدی بھی تا. حضور فرمائیں کہ اے یوم میثاق یوم الستا کے ہما وادی کے حضرت آدم پشت و کمر آچی خدایا تمامی اولاد آدمانی روحا را پیدا کتگد اور اشانہ جست کو کہ الستو بربکم قالوا بلا. اللہ جست کو کہ مشم رب نیا درستان دب یکی کو جواب دا کہ بے شک تو میں رب یہ سودا ہمارو چی بیتا. بدو اگشت کہ سبحان اللہ چونے شریں سودا گیری ہے کہ اشیے تو کا نقصان نام نے سے فائدہ ہی فائدہ. اللہ تعالی بچار کہ میں عیبدار نفس
اور جان اور میں عیب داری اور فانی مال قبول کتگنت اور آئی عوضہ مارا جنت پہ میں نعمتی داتگے تو ای ڈولی ای سودائے تو کا مارا ہجبر نقصان نہیں سوائے فائدے ماں ای سودائے را کدی وتی کا نپروشی موت تک وتی ای سودائے سر قائم موشتی بدو کو بیعرا کے روز ازل باتوں کر دہیں بیعرا کے روز ازل باتوں کر دہیں اصلا دری حدیث اقالت نمی رواد اے اللہ ہما سودا کے روز ازل متی گوما کتا اے اللہ دا کی ما زندگی اس سودا رکدی نپروشی عزیزان محترم نقطہ شمارہ سمجھائنا کہ ہر شخص کے مولدیا اور غلام آرا بگندی کی ای غلام تو کا ای عیب مانے اور ای مولد تو کا ای عیب مانے گو عیبا بچاری تو پدا بھی بہا بگری تھے گوڑا ہما مولد و غلام آرا پدا واپس نہ کرتے واپس ہما مردم کنتے کہ آیا عیب ندستا بیتا لوگ کاری نگندی ای عیب اسی تو کا ماں گوڑا پدا واپس رو دنتے کی شا عیب بانے منی نظیرہ بلے کسیا درستیں عیب دستگن تو پدا گو عیبانی گو مزرتگی آ پدا کدی آیا را واپس نکم تو اللہ تبارک و تعالی مارا پا بہا زرتا حالانکہ میں درستیں عیب آیا دستگم میں تمامی عیبان چی باخبریں زانت کی اشانی تو کا ای عیب اور کوتا ہی مانا نی کے زرتگی تو مارا آئیے درگاہ چی آئیے رحمت دربارہ چی امیدیں کہ مارا کدی واپس نہ کرتے امید کے از فضلت امید کے از فضلت مردود نگر دمن امید کے از فضلت مردود نگر دمن چون شد بہما عیب چون شد بہما عیب لطف تو خریدارم چون شد ہما عیب چون شد بہما عیب لطف تو خریدارم اے اللہ وقتی کہ تو میں تمام عیبانچی با خبر اور پدا بھی مارا تو قبول کتا امیدیں ہے پروردگار تو مارا وتی دروازگا چی کدی واپس نہ کنے ابو ذر بو رحانی فرمائنی توبہ علم ازل مولا مرادی دی توبہ علم ازل مرادی دی دیدیاں گا بغیب بخریدی تو وتی علم ازل آچی ہے پروردگار منی عیب دستگا اور عیبانی گندگے باوجود ہم تو منارا خرید کو توبہ علم ازل مرادی دی دیدیاں گا بغیب بخریدی توبہ علم آن و من بغیب ہمان توبہ علم آن و من بغیب ہمان رد مکن ناچ خود بے پسندیدی اے اللہ وقتی ایک چیز ہے کہ تو پسند کو تھا گو عیبانی گوما گوڑا اے پروردگار گوڑا آیارا واپس رد مکان عزیز محترم معشومہ خوش نصیبی کی وہ برکتہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گا خدا وند ذوالجلال مارا گو عیبانی گو ما قبول کتا
افسوس لیکن انسان وتی شرف نزاں تو ہر جاگے یا بروے او بد نصیب انسان ترا انچو قیمت نرسی انچو کے خدا یا تردا تو ہر جاگے بروے وطارا بہا بکنے کس ترار انچو قیمت ندا انچو کے خدا یا تی قیمتارا گران کتا افسوس کہ تو وطا جاہ نے آ رہے کہ تی قیمت چی خیش را نشناخت مسکین آدمی خیش را نشناخت مسکین آدمی از فزونی آمد و شد در کمین افسوس ہے کہ انسان وطی قدر آرہ نزاں لوٹتے کہ ما انگا بستر بروا انگا جاہل تر کب پرچا کے جاہ نے آرتی وطا رہا خیش تن را آدمی ارزاں فروخت یہ بھی عقل انسان وطا رباز ارزان بہا کو 4 روچ زندگانی بہار واسطہ وطا بہائی 4 روچ دنیا بہار واسطہ وطا بہا کتے اور ابدی نعمتاں چی محرومی کو وطا رہا ارزان نشو گڑا خیش تن را آدمی ارزاں فروخت بود اطلس خیش چیز حسین جن آدم نندو کتا کہ مدیستگے تا آ اشانی ناخن برابر بھی نہیں ماں اتکوں اور میں اشانہ جس کو کہ آئینائے مرضیہ شمع گورا موجود ہے آیا جواب دا یا ولی الرحمن اے خدائے دوست نحنو اماء لہا ما آ اینائے مرضیہ مولدیں امز امام کم دیما بکنس دیما کنزی تو مچارا یک تنبو جتا بلی تنبو گدے نہیں یہ تنبو یک مزنے مروارد موتی تو کی پچیں جو تنبو پیما دروازگی ہم پہ رہتی اور ہمیں دروازگے دپا یک جنے آدم نشتا یہ جنے آدم آرہ ہنچی قیمتی لباس اور زیورات پرے کہ ماں یہ تعریفہ کت نہ کنا من سمجھے کہ اینائے مرضیہ ہمیشہ من باز خوش بھی تو اور آئیہ منا چارے تو خوش بھی اور منارا بلا ہما جنے آدمہ سروتی تو کا دروازگے گا کو تنبو تہا اور گشتی ایتو حل عیناء المرضیہ قد بالو کا حاضا بالو کا قد قدم سارے تو کو اور گشتی کے اینائے مرضیہ ایتی لوگ واجہ ات کا دروازگے دپا رستہ چنانچہ من تنبو تو کا منا اشارش کو اور من تنبو داخل بھی تو من دی کہ ہما عینائے مرضیہ کی استے سہرے تخت سر نشتا لال و یاقوت و زمرد و موتی گوما آیا را ہما سہرے تختار زیبناک کنک بھی تگا تو وقتے کی اشیارہ مندی منی چم وہ پچے تا بند نبی تا مڑا اور آیا کہ منہ دی منہ گشتی مرحبم بے ولی الرحمن اے خدائے دوستی آئے گا منترہ خوش آمدید کنا من آئیے نزدیک روگ لوٹے تو منہ رگشتی محلن نزدیک میا فَإِنَّهُ لَمْ یانے لک کہ دنینگا تی نزدیک آئے گے ٹیم نہیں فَإِنَّ فِيكَ روح الحیات کہ دنینگا تی زندگانی موجود ہے بلے فکر مکاں مرچگیں دبو جا تو منی کو رکھائے مرچگیں دبو جا تو منی کو رکھائے تھی دبوج منی کو رکھائے بس یہ واہ باچے ماں آگاہ بھی تگو ہمائیں کہ من بے قرارا کہ کدی موقع برسی اور من وتی یہ جانا را خدا نام سر قربان بکنا کہ منی سودا ہے تو کا منہ فائدہ بھی تھا
عبد الواحد گشی کہ میں خبر دنیگا کوئی نوجوان گوما جاری تھا کہ ماں دشمن لشکر سر حملہ کو ای نوجوانا صفانی تو کا پتر اور ای نوجوانا دشمن فوج 9 نوجوان میدان تو کا واپس تھا آخر خار خود بھی زخمی بھی اور زخمی بیگا چی رنگ شہید بھی یقین آیت قرآن پاک عشق تے آئیے انوارات دل سرا اثر کو اور آئیے وطا سمجھت کہ منی سودا کامیاب منتا عزیز محترم خدائے گوما کسی کے سودا کنتے تو آ کدی سودا تو کا وتی کا نقصان نہ کرتے تو ہمیں ڈولیں یہ واقعات دشت کربلا در ہمیں سوداگری بیتا کہ جان وتی قربانش کتا دوشگی مجلس تو کا منشو میں خدمتا عزیزان محترم یہ عرض کو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنی آدم بی وفائیہ شہید بھی زہر اثر شہید بھی نی تو جانے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہما شرط کے تو کا ایر کتگی تھی امام حسن گومانی آ شرط پورا کرنے کے وقت نہیں تھا چکوفہ ملکا چی 40 خوشامدی مردم دمشق شتا شاما حضرت امیر معاویہ گورا اور شو آئیارہ درخواستش کو کہ واجہ ہمیشہ خلافت جگڑا بے گئیں ہمیشہ جنگ و جدال بے گئیں خلیفہ بے گئے سرا لہذا تو وتی زندگانی تو کا وتی چک یزیدارہ وتی جانشین مقرر بکاں تاکہ ترا چرند یہ مسئلہ تو کا دیکھی جنگ و جدال مبی اور یزید تی قابلیں چکے لائقیں چکے سیاستدانیں چکے مدبریں چکے مزن تعریف کو خوش آمدیہ حضرت امیر معاویہ ابتداء اشانی ای تجویز پسند نبی اشانی حبر گوش نہ کو لیکن وتی خاصیں رفقا مشیر وتی لوٹائیں تنتے مشیرانی تو کا 2 رائے بیتا لاتیا موافقت تو کا رائے دا لاتیا مخالفت تو کا لاتیا گو کہ ہو یزید شر آئی رہا تو وتی ولی عہد بکا اور لاتیا گو کہ نہ مائی مشورہ طرح نہ دے آخر کار نتیجہ چی بھی کہ روزانہ بار بار کے وقتی کے شروع بھی نا یک مردمی دیما بار بار یک چیز یہ ذکر کرنے بی بی تو ہر ڈولی مردمی بی بی آخر آئی خیال ترن تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دل تو کا بھی ہمیں خیال پیدا بھی کہ من یزیدارہ وتی جانشین بکنا چنانچہ اس سلسلہ نی آیا قدم چس کو لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ارادہ دارک اور ارادہ کنگ کہ میں یزید وتی جانشین کنا اسلام تو کا یک مزنی حادثہ ہی ثابت بھی پرچی سبب چی سبب اسے کہ خلافت نبوت کہ جناب رسول اللہ چی پیداگت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ای فیصلہ کی نی خلافت نبوت کے استے نی ملوکیت کو تبدیل بھی ملوکیت یعنی بادشاہ کے بیتگاں شہنشاہ کے بیتگاں تو آیا نی طریقہ ہمیں بیتا کہ پت شتا تو چکا رستہ چک شتا تو نماسگا رستہ نماسک شتا تو کڑاسگا رستہ لیکن خلافت تو کا یہ ڈولہ نبی اسلام تو کا واقع بھی شام و عراق خوشامد پسند مردمہ یزید واسطہ بیعت چرچا کو
اور اے مشہور کنک بھی کہ شام و عراق و کوفہ و بصرہ یزید لوٹو کا، تاکہ امیر معاویہ یزیدارہ وتی جانشین بکم، نی صرف حجاز پشکپتا، حرمین شریفین پشکپتگا، حجاز مقدس پشکپتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ عامل اور مدینہ گورنر مروان آرا خط لکھت کہ تو مدینہ مردمانی رائے آرا بگر کہ آچھی گشنتی آبی قبول کرنا یزیدہ یا نہ، تو مروانہ مسیح تو کا مسجد نبوی تو کا اوشتا تقریر کو اور گشتے کے امیر المومنین معاویہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر سنت مطابقہ ارادہ کتا کہ وطا ادارہ خلافت سرا یزید واسطہ بیعت بگری، مردمان چی عہد اور بیعت بگری تھی وہ تھی زندگانی تو کا کہ منا چی رند منی چک کے استی خلیفہ بھی، لیکن مروانہ وہ تھی خطبہ تو کا چی گو ہمیں گشتے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنت مطابقہ امیر معاویہ ایڈو لکنگ لوٹی، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ موجودت پادت کو استاد گشتے کہ اے مروان تو غلط گشے، یہ ابو بکر و عمر سنت نہیں بلکہ قیصر و کسرا سنت ہے، نہ ابو بکر وتی چکارا خلیفہ کتا نہ عمر وتی چکارا خلیفہ کتا، یہ ابو بکر و عمر سنت نہیں بلکہ قیصر و کسرا سنت ہے۔ اہل حجاز نظر اہل بیت سرائے تھا کہ رسول اللہ خاندان چی کنتی قبول کان یا نہ کان، خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام سرا آیا نی چمتا کہ چاری امام حسین فیصلہ چی، چنانچہ اشانی ای خیال ہم واقعی صحیحت اور اہل حجازہ وتی دل تو کا ہمیں فیصلہ کتگت کہ میں خیال تو کا مرچگی وقتا خلافت حقدار کہیں امام حسین، دومی نمبرہ حضرت عبداللہ ابن عمر، سیمی نمبرہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، چارمی نمبرہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، پنچمی نمبرہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ای مردم مستحق یا ای مردم ہرچ رائے دینتی مارا قبول کہ ای چے کنتی، لیکن اے پنچے مردمانی دیما اول تو کتاب و سنت اصول موجودت کہ خلافت اسلامیہ کے اسے خلافت نبوتیں اسی تو کا وراثت نیست کہ میراث نہیں کہ چک کو نماسا گمبر کہ چک کا پتا چیرن چک خلیفہ بھی بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب آچے خلیفہ مقرر کنک بھی اور دومی اشے کہ یزید ذاتی حالات ہم شرنے ہم، یزید وتی تو کا ہم کجام ذاتی کمالات و حالات چشی نیا کہ آئی قابل بھی کہ تمام اسلامی ملکانی آئیر خلیفہ بنائنک بھی، چنانچہ اشاں مخالفت کو کہ ماں یزید بیعتا قدی قبول نہ کنے اور آخر دم تک یہ واجہ مخالف بھی تھا۔ حضرت امیر معاویہ دی کے حجاز مردم نمن نگایا وط سفر کو کہ مو وط رواں درستہ سرد کنا مننا ہی نانش سن 51 ہجریہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز سفر کو مدینہ منورہ آٹھ اور ہمیں تمامی بزرگانہ لوٹائیں تھی اور اشانی گوما گپ جتی کہ منی ارادہ ایشے شما چے گوشے یہ درستہ مخالفت کو کہ ماں کدی قبول نہ کنے اور ماں ترا بھی منع کنے کہ تو یہ کارا مکا۔ عزیز محترم، امیر معاویہ تو شو واپس
بلے ای واجہاں ہمیں سمجھت کہ ماں اگر ادا مدینہ بنندے تو مارا ای نندگا نیلا مارا مجبور کننتے کہ ماں ہرو برو لازمن کے استے قبول بکنے لازمن گویا کہ ماں قبول بکنے اور بیعت بکنے پر چکے مارا مجبور کنا مارا نیلن چنانچہ عشاء ہمیں فیصلہ کو کہ ماں وطارا ادا چی بگیشی نے ماں ادا وطارا بگیشی نے اور مجلسانی تو کا باز مرو ایشانی گا لیکن یہ انچو کے شاہ سمجھتے گا امام حسین عبداللہ ابن زبیر عشاء حضرت امیر معاویہ کے حمدہ موجودت ہما وقت مدینہ تو کا اشت وط شتا دب کپتے اور گشتے امیر المومنین تئی واسطہ ہچ ڈولا ای مناسب نہیں کہ تو وتی چک یزید آ رہا واسطہ مارا مجبور بکنے بیعتے ماں ترار سہ صلاح دے عشاء چی یک کی قبول بکن پشکپتا خلافت اسلامیہ مسئلہ ماں ترا سہ صلاح دے میں صلاح قبول بکن تی واسطہ فائدے گوشی میں صلاح چی گوشی میں اولی مشورہ ایشی کہ تو خلافت مسئلہ ہما ڈولا بکا کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا آخر دم تک کہ وفات بھی شو نہ گشتے کہ منا چیرن فلانی خلیفہ معاملہ رہنچو یلا داتی مسلمانہ نی سراو شو گوڑا مسلمانہ ضرورت حضرت ابو بکر را خلیفہ بنائیں رسول اللہ نہ بنائیں تو بھی ہنچو بکا کہ کسر نامزد مکا تو کہ وفات بے رندہ مسلمان وط مشورہ بکنا یکی دربی کی جوتی واسطہ تو پرچی مردمانہ مجبور کنے یزید واسطہ اسی دومی مشورہ میں چی اسی دومی مشورہ میں ایشی اگر تو اولی مسئلہ مشورہ میں قبول نہ کنے گوڑا دومی مشورہ میں ایشی کہ شرع تو ہما گڑا یا ہما کارا بکا کہ حضرت ابو بکر صدیقہ کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا یہ وتی جانشین مقرر کو کہ منا چیرن فلانی حضرت عمر ہی منا چیرن آئیے مقرر کو لیکن حضرت عمر حضرت ابو بکر خاندان ہم نہیں اور آئیے چوک بھی نہیں درآمد ہے وتی قریبی رشتہ دار بھی نہیں آئیے نی تو اگر لوٹے کہ میں یک مردم ہروبرو مقرر بکنا گوڑا نہ وتی عزیزی بزیر نہ چکی بزیر نہ قریبی بزیر لائقی مردم مسلمانہ نے تو کا بازی یک درآمدی آ رہا اعلان بکا ما درست قبول کرے یہ سنت ابو بکر اگر تو سنت رسول اس طرح عمل نہ کرے تو سنت ابو بکر اس طرح عمل بکا مشی سہمی صورت شاہ فرمائن کہ سہمی صورت عشے کہ یا تو ہما طریقہ گڑا اختیار بکا کہ حضرت عمر فاروق کا اختیار ہو کہ آیا وتی وتا چے رند معاملہ کے استے شش مردم تو کا ایر کو کہ اے شش مردم بنندن تے منا چے رند اور اے سیرو چے تو کا وتی تو کا یکی گچین بکنا خلیفہ بکنا تو بھی ہنچو بکا پنچش مردم شرین ڈلگی بزیر اور ہمیشہ نہ اختیار بدے کہ سیر اشتو کا تراچی رنگ یکی خلیفہ بکنا اے صحیح نہیں کہ تو اکشے کا ہروبرو منی چکا رشما بادشاہ اور خلیفہ بمننے اے غلط ہے امیر معاویہ حالانکہ بعض شر مسورے ایشان داتگا لیکن امیر معاویہ کو نہ منی چکے واسطہ شام مردم عراق مردم اور ای تمامی ملکانی مردم ہر چی کے ہستاں اے درستاں بیعت کتا اور درستاں قبول کتا خالی شما حجاز مردم کے ہستے نمن نگائے شما رانی مخالفت نکنگ لوٹی شما بھی قبول بکنے موتی چکارا نامزد کرنا اشانی مشورے قبول نہ کو بہرحال عزیزان محترم
وفات آچے پیسر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید آرہ لوٹائیں وتی وفات آچے پیسر دمشق وتی دار الخلافہ شام تو کا اور آئی آرہ وسیعت باز کو تھے چما وسیعت آچی یک وسیعت ایک کو تھی کہ منارہ اندازہ ہمیشہ کہ عراق مردم امام حسین آرہ مجبور کننتے تئی مقابلہ تیار کرن عراق مردم عراق ہمیں کوفہ و موفہ ہمیشہ عراق مردم حضرت امام حسین آرہ مجبور کننتے چا مکہ و مدینہ چے کشان کنا کارنتے پتئی مقابلہ اوشتارینا بلے اے فرزن اگر اے ڈولا ایشاں کو اور مقابلہ اتک گوڑا تو حسین آرد در گزر بکا پورا پورا آئی احترام بکا کہ آمیں رسول نما سکے اور تمامی مسلمانانی سرا اشانی حق ہستے کہ ہمیشانی برکت آچے میں چمپچ بیتگاں اور ماں مسلمان بیتگاں عزیز محترم آخر کار حضرت امیر معاویہ وفات بھی انا للہ و انا الیہ راجعون وصیت مطابقہ یزید تخت سر نشت چند روچا چے رند یزید خیر خواہ خوشامدیت جمع بیتام اور گشتے کے تو وشمبے کے تو تخت سرا نشتگے دنینگا حجاز مردم دروتی مخالفاں تی پتے زندگانی اشانتی واسطہ بیعت نکتا یہ مخالفاں تی خصوصاً یہ مردم یکی امام حسین یکی عبد الرحمن ابن ابی بکر یکی عبداللہ ابن عمر یکی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم تو چون بکا مجبور بکا گورنر مدینہ کے اشانہ بلوٹ آئے نہیں اور اشاں مجبور بکنتی کہ تی واسطہ بیعت بکنا ہوتی خلافت قبول بکنا چنانچہ کاغذ لکھ کے تشیا یزیدہ گورنر مدینہ آ رہا اور ای ودی مدینہ حاکم استا ولید ابن عقبہ کہ منترہ تاکید کنا کہ تو منی خط گندگے گوما تمام مردم آچی منی بیعتا بگر خصوصاً امام حسین آچی عبد الرحمن ابن ابی بکر آچی عبداللہ ابن عمر آچی اور عبداللہ ابن زبیر آچی یہ خط کے وقتی ولید آ رہا رسے آئیے قاصد دیمدات امام حسین آ رہا لوٹائیں تھے امام حسین علیہ السلام اگو کہ ماں مرچی اتک نکنا ماں باندھا کائیں بلے دنینگا بزاں کسارا معلوم نیت مدینہ توکا کہ امیر معاویہ وفات بھی تھا اور یزید تخت سر نشتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام باندگی وعدہ یہ واسطہ کو کہ تاکہ من چیزیں نوجوان وتی حفاظت واسطہ تیار بکن سی نوجوان سلاح بند کنائیں تنتے اور اشانی ہمرائی دومی روچا گورنر ملاقات شو دروازے کے دپا اس یہ نوجوان یلا داتا اور گشتے کہ اگر منی آواز بلندے نہ شما بشکو نتا فوراً دروازے کے تو کا داخل بے بیتا بزا منہ سختی اگتا رند ودشو تو کا ولید گورا ولید کشا پدا مروان نشتگت ولیدہ یزید خط ونت اشکنائت کہ یزید خلیفہ بنتا اور نی ترارا بائدے کہ تو یزید نام سر بیعت بکنے امام حسین علیہ السلام فرمائیں کہ یہ بیعت چوشین چیزیں نہیں کہ تو یہ بندے کمرے تو کا منع لوٹائیں تا اسے بیا بیعت بکا بائدے کے باندہ عوام دیما مردمانی دیما تمام مدینہ مردمانہ لوٹائیں نے حبرہ پیش کنی آئینی دیما کہ بابا ایڈولی مسئلے شمارہ چھ شمیں رائیں
یزید دستہ بیعت بکنتا یا نہ کنتا چون کنتا یوں کا تو منہ تنہا لوٹائیں تو منہ جست کنے ولیدہ گو شرنے اچھے تو گرو گوڑا پدا ماں مجمع عام لوٹائیں نے اور جو جست کنے یا تو وقت برو جستش بکا امام حسین دل مانگا کہ پاد بیٹھے تو مروان گو او ولید عقل کجاش ہوتا حسین تنہا تی دستا کبتا شر موقعی پدا چشے موقع ترارا دست نکپی یا عشاء گرفتار بکا یا ای بیعت بکا یا شہیدی بکا سیکار اچھی یکی بکا یا ای بیعت بکا یزید دستے سرا اور یا کہ ای تو عشاء گرفتار بکا یا قتل بکنی امام حسین چم چس کو مروان رچارت اشتے اے مروان کیا رئی جرت ہستے کہ منی نے مپاد بیتی زحمت چس بکا یا بنا گرفتار بکا پدا ولید آرہ دیمی کو گشتی کہ اے ولید ترا معلوم نہیں کہ ماں کہیں ماں چشم و چراغ مصطفیٰ ہیں تو مرچی منارہ مجبور کرنے گئے کہ میں یزید واسطہ بیعت بکنا یزید شما نزانے زانا یزید شما پجا نیارے اور پدا ادا ای وقتا باندھا تمام مردم کے جمع بیانتی میں مسئلہ آئینی دے میں ایر کنا من ہرچی گشگی میں باندھا گشا مجمع تو کا گوڑا وقت ظاہر بیتے کہ حق و باطل چی وقتی کہ امام حسین آکے سکا ای حبر کے کتا آواز کے ڈننا شو ای سیئے سوار تو کا پترتا اور امام حسین آرہ وتی حفاظت تو کا ڈننا کشت بورتش امام حسین کے شو تو مروانہ ولید آرہ گو کہ تو منی حبر سرا مرچی عمل بکتے نیتے تو امام حسین کار ختم بیتگا اور ای فتنہ بھی ختم بیتگا حسین تی دستا چی درد ولید بیچار